أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم. اور نہ دو بیوقوفوں کو اپنے مال وہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے گزران بنائے ہیں، اور ان کو اس میں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے دستور کے مطابق بات کہو، اور جانچو یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ نکاح تک پہنچ جائیں، تو اگر تم ان میں بھلائی محسوس کرو تو ان کے اموال ان کو دے دو، اور تم ان کو حد سے بڑھتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. اور جو کوئی مالدار ہو تو چاہیے کہ بچ کے رہے، اور جو کوئی تنگ دست ہو تو وہ کھا لے دستور کے مطابق. پس جب تم ان کے اموال ان کو دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں کہ جو چھوڑا والدین نے اور قریبیوں نے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں کہ جو چھوڑا والدین نے اور قریبیوں نے، خواہ اس میں تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا. اور جب تقسیم کے لیے حاضر ہوں قریبی اور یتیم اور مسکین،
تو ان کو اس میں سے کھلاؤ اور ان سے کہو بھلی بات، اور چاہیے کہ ڈریں وہ کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے ہیں تو ان پر ڈر رکھتے ہیں تو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور بات کہیں سیدھی بات۔ بے شک وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ محترم احباب، سورۃ النساء کے پہلے حصہ میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا 14 امور انتظامیہ یا احکام رعیت بیان ہو رہے ہیں، جن میں سے گزشتہ آیات مبارکہ میں 3 احکام رعیت بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج کے درس کے لیے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ان میں 4تھا اور 5واں حکم رعیت ذکر کیا جا رہا ہے۔ 4تھا حکم رعیت اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم میں سے کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے، اس کی اولاد چھوٹی عمر کی ہے، یتیم بچے ہیں، وہ تم میں سے کسی کی پرورش میں آ جاتے ہیں، اب وراثت میں ان بچوں کو کوئی مال وغیرہ بھی ملا اور وہ مال جو ہے وہ بھی تم سنبھالتے ہو، تو جس وقت ابھی وہ بچے چھوٹے ہیں، ابھی نادان ہیں، تو ابھی ان کا مال ان کے سپرد نہ کرو، کیونکہ وہ ابھی جانتے ہی نہیں کہ کس طرح مال کو خرچ کرنا ہے، کیسے صرف کرنا ہے، نہ وہ خرید و فروخت جانتے ہیں، نہ تجارت صنعت وغیرہ جانتے ہیں۔ تو اگر تم ان کو بچپن میں ہی مال حوالے کر دو گے تو پھر وہ ضائع کر بیٹھیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ یوں استعمال فرمائے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، نادانوں کو، بیوقوفوں کو نہ دو اپنے مال، وہ کہ جن کو اللہ نے تمہارے لیے گزران بنایا۔ اب یہ مال جو ہیں یہ تو ان یتیموں کے مال ہیں، تو بظاہر تو یوں کہا جانا چاہیے تھا کہ ان کے مال ان کو نہ دو جب تک کہ وہ چھوٹے ہیں، اللہ نے ان کی گزران کے لیے مقرر کیا ہے وہ مال، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کہ اپنے مال کہ جو اللہ نے تمہاری گزران کے لیے بنائے ہیں، حالانکہ وہ یتیموں کا مال تو ان کی گزران کے لیے ہے، ان کی پرورش کرنے والوں کی گزران کے لیے تو ہے نہیں۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، وہ اس کی تفسیر یوں کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے مال ہیں ان غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے، لیکن ان مالوں کا تم نے خیال ایسے ہی کرنا ہے کہ جیسے تمہارے اپنے مال ہوں، تو اچھی طرح ان کا خیال کرنا ہے، وہ تمہاری گزران کے لیے ہیں، وہ بچے بھی تو تمہارے ہی ہیں،
تو ان بچوں کے گزران کے لیے ہیں، تو گویا کہ تمہاری ہی گزران کے لیے ہیں۔ تم ان کو ایسے ہی سمجھو کہ جیسے تم نے اپنا مال جو ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ ایک دوسرا انداز تفسیر کا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کے مال نہ دو، ان کو مال نہ دو جو تمہارے مال ہیں، یعنی تم انسانوں کے مال کہ جو اللہ نے تم انسانوں کی گزران کے لیے بنائے ہیں۔ تو یہاں پر مخاطب جو ہیں وہ خاص پرورش کرنے والے نہیں بلکہ مجموعی طور پر انسان ہو جائیں، تو پھر مراد یہ ہوگی کہ دیکھو نا، مال انسانوں کی گزران کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کا جو ہے وہ وقت گزارنے کے لیے اسباب کے طور پر بنائے گئے ہیں۔ اگر بچپن میں تم ان نادانوں کے حوالے کر دو گے تو وہ تو ضائع کر بیٹھیں گے، اڑا دیں گے، تو ساری زندگی کی گزران پھر وہ کیسے کریں گے؟ تو انسانوں کی گزران کے لیے ہوتے ہیں نا، تو جب انسانوں کی گزران کے لیے ہوتے ہیں تو پھر ان کو محفوظ رکھو تاکہ وہ اپنی گزران پوری کر سکیں۔ تو نادانوں کو نہ دو اپنے مال کہ جو اللہ نے تمہاری گزران کے لیے بنائے ہیں۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان میں سے ان کو کھلاؤ اور ان کو پہناؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات کہو دستور کے مطابق بات۔ یتیم بچے تمہاری پرورش میں آ گئے ہیں، ان کا مال جو وراثت وغیرہ میں ان کو ملا ہے وہ بھی تمہارے زیر انتظام آ گیا ہے، تو ان بچوں کے اوپر اس مال میں سے خرچ کر سکتے ہو، کیونکہ وہ انہی کا مال ہے، تو ان کے اوپر جو ہے ان کی پرورش پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ان کو کھلاؤ بھی، ان کو پہناؤ بھی، اور خیال رکھنا کہ یتیم بچے ہیں، ان کے ساتھ لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ درستی نہیں ہونی چاہیے، سختی کے ساتھ نہیں بولنا، بلکہ ان سے بات کرنی ہے تو نرم بات کرنی ہے، میٹھے انداز میں بات کرنی ہے، تو ان سے بات کرو دستور کے مطابق بات کرنا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو جانچتے رہو یا ان کی مالی تربیت کرو، ان کو آہستہ آہستہ طریقہ سکھاؤ کہ کس طرح انہوں نے اپنے مال کو صرف کرنا ہے، کس طرح لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ چیزیں ان کو آہستہ آہستہ سکھاؤ۔ بہت چھوٹا بچہ ہے یتیم، اس کے مال میں سے تھوڑا سا معمولی وہ اس کو دے کر محلے کی قریبی دکان پہ بھیجو، وہ اپنے لیے کوئی ٹافیاں وغیرہ جو کچھ اس نے کوئی خریدنا ہے وہ اس کو خریدنے دو، تاکہ اس کو آہستہ آہستہ تربیت ہو۔ تھوڑا اور بڑا ہوا پھر کچھ اور زیادہ رقم تھوڑی اس کو سپرد کرنی شروع کر دو۔ گھر کا بھی کوئی سامان وغیرہ ہے اس کے لیے بھی اس کے اوپر اعتماد کرو، جس طرح اپنے بچوں کو دے کر بھیج دیتے ہو یتیم کے بچوں کو بھی جو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے محنت کرواتے رہو، گھر کے سارے کام اس سے کرواتے رہو، بلکہ جس طرح خود اپنے گھر کے بچوں کو بھی بعض اوقات بھیج دیا جاتا ہے، تو اسی سلوک کے انداز میں ان کی تربیت کی نیت سے ان کو بھی بھیج دو سودا سلف وغیرہ لانے کے لیے۔ آہستہ آہستہ اور بڑے ہوں تو دیگر بڑے معاملات میں ان کو جو ہے وہ سکھانا شروع کرو، تو ان کو جانچتے رہو حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم ان کے اندر بھلائی محسوس کرو، یعنی تمہیں محسوس ہو کہ اب وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اپنے مال کو سارا سنبھال سکتے ہیں، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ تو اگر وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ پورا اپنے مال کا نظام صحیح طرح چلا سکتے ہیں بالغ ہونے پر، تو پھر اسی وقت ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تمہاری ثواب دید پر ہے۔
اللہ رب العزت نے ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر تم ان کے اندر بھلائی محسوس کرو، عقل محسوس کرو، مالی معاملات کو چلانے کی صلاحیت محسوس کرو تو پھر دے سکتے ہو۔ بچے کئی دفعہ 14 سال 13 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی وہ خاص طور پر اگر زیادہ جائیداد ہے تو اس کا انتظام، کارخانے وغیرہ ہیں ان کا انتظام وہ نہیں چلا پاتے، تو ابھی فوری دینا لازم کوئی نہیں کر دیا گیا کہ جو ہی بچے بالغ ہو گئے تو بس دے دو، بلکہ دیکھو کہ کتنی وہ صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ کرو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ابھی وہ پوری طرح نہیں سنبھال سکتے، جتنا سنبھال سکتے ہو وہ ابھی سپرد کر دو، باقی کچھ بعد میں کر دو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ بالغ ہونے کے بعد بھی جس وقت تک 25 سال ان کی عمر ہو تو اس وقت تک بھی جو ہے وہ اپنی نگرانی میں رکھا جا سکتا ہے، ان کے سپرد کیے بغیر۔ ان کے اندر اگر محسوس ہو کہ وہ ابھی پورا نظام نہیں چلا سکتے تو 25 سال کی عمر ہونے تک بھی ان کا مال جو ہے وہ اپنی نگرانی میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن جب 25 سال کے ہو جائیں تو پھر باہر صورت ان کو دینا ہی دینا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ہے تو ان کا نا، تمہارا تو نہیں کہ تم ساری زندگی جو ہے نا وہ لے کے بیٹھے رہو۔ تو 25 سال کی عمر کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ہی نادان ہیں، 25 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں سارے معاملات کو سمجھے، تو پھر بھی بہرحال اب ان کے حوالے کر دو، کیونکہ بہرحال ہے تو وہ انہی کا مال نا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۔ دیکھیں یتیم کا مال ہے اور آپ یتیم کی پرورش کر رہے ہیں۔ اب صورتیں ہیں دو، ایک یہ کہ آپ خود تنگ دست ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ خود جو ہے وہ مالدار ہیں۔ اگر تو آپ خود مالدار ہیں، اس کی پرورش وغیرہ کر رہے ہیں، چلو اس کے اوپر تو اس کا مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن خود اپنے لیے جو ہے آپ کا کاروبار وغیرہ مناسب موجود ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ ان کے مال کا بڑی احتیاط رکھ کے اس سے بچے رہیں اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا جائے۔ پرورش آپ کر رہے ہیں اور یہ اس کے اوپر ایک نیکی ہو جائے گی، احسان ہو جائے گا، لیکن ایک بندہ اگر تنگ دست ہے، وہ خود اس کی اپنی گزر اوقات بڑی مشکل سے ہو رہی ہے، اس کے پاس یتیم بچے کا مال وغیرہ جو ہے وہ تو کافی موجود ہے، لیکن خود اس کا اپنا گزارا ہی کوئی نہیں ہو رہا، تو وہ یتیم کی پرورش بھی کر رہے، تو اس پرورش کے عوض جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معاوضہ لے سکتا ہے، کچھ نہ کچھ اجرت لے سکتا ہے مناسب حد تک، کہ میں اس کی پرورش بھی تو کر رہا ہوں تو اس کے مال میں سے کچھ کھا لوں۔ لیکن خیال کرنا کہ حد سے بڑھتے ہوئے اور جلدی جلدی کھانے کی کوشش نہ کر لینا کہ یہ بڑا ہوگا تو بڑا ہو کر تو اس نے لے ہی لینا ہے میرے سے، تو میں اس کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ سارا نپٹا دوں، سارا ختم کر دوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اس کو حد سے بڑھتے ہوئے نہ کھاؤ، وَبِدَارًا، اور جلدی کرتے ہوئے نہ کھاؤ، أَن يَكْبَرُوا، اس چیز کے ڈر سے کہ جی وہ بڑا ہو جائے گا تو بڑا ہو کر وہ مانگنے لگ جائے گا تو پہلے پہلے میں سمیٹ جاؤں، سارا کھا جاؤں، تو ایسا نہ کرو۔ ہاں، من کان غنیا فلیستعفف، جو کوئی مالدار ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ بچ کے رہے، اگرچہ مالدار بھی اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی پرورش کرنے کے عوض کچھ نہ کچھ معاوضہ وہ ہے وہ وصول کرے، تو گنجائش بہرحال ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک خدمت سر انجام دے رہا ہے، تو ایک خدمت جو سر انجام دے رہا ہے تو اس کی اجرت، اس کا معاوضہ لینا، تو اس کی گنجائش تو بن جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر پرورش کرنے والے ہوتے بھی اپنے عزیز ہی ہیں نا، بھائی کا بیٹا ہے جو یتیم ہوا ہے تو اس کی چچا پرورش کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب اپنے عزیز کی تم پرورش کر رہے ہو تو پھر ہے بھی تم مالدار ہو، تو پھر معاوضہ اس سے لینا تو یہ ذرا گھاٹے والی بات ہے، شرم والی بات ہے، تو ایسی معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ جب تمہیں خود اللہ نے تمہیں بڑا کچھ دیا ہے، تمہیں تو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی تم خرچ کرو، بجائے اس کے کہ تم جو ہے وہ اس سے معاوضہ لینا شروع کر دو۔ تو اگرچہ گنجائش تو ہو جاتی ہے کہ اگر ایک مالدار بھی ہے
تو وہ بھی جو ہے وہ معاوضہ لے سکتا ہے، لیکن یہ اس کے اخلاق کے جو ہے وہ بہت منافی ہے، اس کو تو چاہیے کہ وہ بچ کے ہی رہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، لیکن اگر وہ خود تنگ دست ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جس وقت تم ان کو ان کے مال سپرد کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان کے اوپر گواہ بنا لو۔ جس وقت ایک یتیم بچہ آپ کی پرورش میں آئے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی وراثت وغیرہ میں کوئی مال، کوئی جائیداد وغیرہ وہ آپ کی نگرانی میں آ گئی، تو سب سے پہلے تو جس وقت اس کو اپنی پرورش میں اور اس کے مال کو اپنی نگرانی میں لیا ہے نا، تو اس وقت مال کی ایک پوری فہرست بنا لینی چاہیے کہ یہ مال ہے جو اس کا جو ہے وہ مجھے ملا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں سے اس بچے کے اوپر خرچ وغیرہ بھی کیا جاتا رہے، اور جس وقت وہ بچہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے اور مال اس کے سپرد کرنے کا وقت آئے، تو وہ لسٹ جو ہے وہ جو کچھ بھی ملا تھا اس کو مد نظر رکھ کے تو پھر سارا حساب جو ہے وہ دیکھا جائے کہ کتنا جو ہے اس بچے کے اوپر خرچ ہو گیا ہے، وہ اس کو نرمی سے اطمینان سے بتایا جائے، سیدھے میٹھے انداز میں بتایا جائے کہ بیٹا یہ اتنا تمہارا کل تھا، اس میں سے اتنا تمہارے اوپر خرچ ہوا ہے، اور یہ جو ہے یہ تمہارا زائد موجود ہے۔ تو وہ ساری لسٹ جو ہے اس کو پہلے سے جو تیار ہوئی تھی تو اس کو جو ہے دوبارہ مد نظر رکھا جائے۔ اور مستحب یہ ہے، یہ حکم جو ہے یہ استحباب کے لیے ہے کہ اس کے اوپر گواہ بنا لیے جائیں تاکہ کل کو کوئی جو ہے وہ جھگڑا نہ کھڑا ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب کرنے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، یہ 5واں حکم رعیت۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو والدین چھوڑ جائیں، قریبی چھوڑ جائیں، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اسلام سے قبل جو وراثت کے احکام مختلف معاشروں کے اندر رائج تھے تو وہ انتہائی غیر منصفانہ اور غیر جامع تھے۔ اس حوالہ سے 2 قسم کے معاشرے ہیں۔ ایک معاشرے ہیں کہ جن کے پاس کوئی نہ کوئی الہامی کتاب موجود ہے، اور وہ اس الہامی کتاب کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں۔ یہ اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ۔ اور ایک وہ معاشرے ہیں کہ جن کے پاس کوئی الہامی کتاب ہی موجود کوئی نہیں۔ جن کے پاس الہامی کتاب موجود تھی نا، ان معاشروں میں جو اللہ کی طرف سے کتاب کے اندر وراثت کے احکام آئے تھے وہ یقیناً انصاف کے بالکل مطابق آئے تھے، اور وہ جامع بھی تھے، کامل بھی تھے۔ ان کے اندر غیر منصفانہ، غیر عادلانہ ہونے والا کوئی شائبہ تک نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جس طرح اللہ کی طرف سے آئے تھے اس طرح رہے نہیں نا، تحریفات ہو گئی کتابوں کے اندر، تبدیلیاں ہو گئیں۔ تو جب تبدیلیاں ہو گئیں، انسانوں کے ہاتھ جو ہیں وہ شریک ہو گئے ان کو بدلنے میں، تو پھر وہ جامع بھی کوئی نہ رہے اور منصفانہ بھی کوئی نہ رہے۔ مثال کے طور پر آج بھی اگر ہم تورات اٹھا کے دیکھتے ہیں تو موجودہ تورات کے اندر بیٹی کا حصہ سرے سے رکھا ہی نہیں گیا اگر بیٹا موجود ہے۔ بیٹا موجود ہے تو بیٹی کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا۔ تو یہ بالکل جو ہے یہ غیر عادلانہ بات ہے۔ بیٹی بھی تو اولاد ہے، بیٹی کو صرف اس وقت مل سکتا ہے جب بیٹا موجود نہ ہو۔ اگر بیٹا ہے تو تورات کہتی ہے کہ بیٹی کو کوئی نہیں دینا، صرف بیٹے کو دینا ہے۔ تو یہ بالکل غیر عادلانہ ہے۔ پھر اگر بیٹا کوئی نہیں، بیٹی بھی کوئی نہیں، تو اس کے بعد تورات سیدھی چچاؤں تک پہنچاتی ہے کہ پھر چچاؤں کو دے دو۔ تو بعض اوقات میت کا اپنا باپ بھی تو موجود ہو سکتا ہے، تو باپ بھی موجود ہو، چچا بھی موجود ہو،
اب تو رات تو سیدھی چچاؤں تک پہنچا رہی ہے، باپ کا ذکر ہی کوئی نہیں کر رہی، تو گویا کہ باپ کا ذکر چھوٹ گیا تو یہ نامکمل ہو گئے قوانین۔ تو تورات کے قوانین انسانی تحریفات کی وجہ سے وہ غیر جامع ہو گئے، نامکمل ہو گئے اور غیر منصفانہ ہو گئے۔ انجیل جو ہے تو عیسائیوں کا نظریہ یہی ہے، خود انجیل کے اندر وراثت کے احکام وہ الگ سے کوئی نازل کوئی نہیں ہوئے۔ عیسائیوں کا نظریہ یہی ہے کہ تورات کے اندر جو احکام ہیں تو انجیل تورات کا تکملہ ہے، تو تورات والے احکام ہی ہمارے لیے چلیں گے، جو انجیل نے کوئی الگ سے ذکر نہیں کیے۔ تو گویا کہ یہود و نصارہ دونوں کے اندر پھر وہی صورتحال ہو گئی کہ غیر منصفانہ اور غیر عادلانہ ہے، بیٹی کا حصہ نہ دینا یہ غیر عادلانہ ہے، باپ کے حصے کو فراموش کر دینا تو یہ غیر نامکمل ہونے کی نشانی ہے۔ تو جو معاشرے ان کی بنیاد الہامی کتابوں پر تھی، جب وہ انسانی تحریفات کا شکار ہوئے تو وہ مکمل بھی نہیں رہے ان کے قوانین اور عادلانہ بھی نہیں رہے۔ تو جن معاشروں کے قوانین بنائے ہی سارے انسانوں نے تھے، جن کے پاس کوئی الہامی کتاب ہی کوئی نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوں گے نا۔ انسان جس وقت قوانین بناتے ہیں نا تو انسان کا علم ناقص ہے، اللہ رب العزت کا علم کامل ہے، اور انسان کے اندر انسانی فیصلوں کے اندر اس کی اپنی جذباتی وابستگیوں کا بھی کئی دفعہ تعلق بن جاتا ہے۔ تو کم علمی کی وجہ سے جو ہے نامکمل قوانین بنتے ہیں، کیونکہ پورا علم کوئی نہیں تو کئی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، اور جذباتی وابستگیوں کی وجہ سے غیر منصفانہ قوانین بنتے ہیں۔ تو جو قوانین سرے سے بنائے ہی انسانوں نے ہیں، ان کی بنیادی الہامی کتابوں پر کوئی نہیں، تو ان کی کم علمی کی وجہ سے وہ نامکمل بھی ہوں گے، جذباتی وابستگیوں کی وجہ سے غیر منصفانہ بھی ہوں گے۔ اور وہ یہ ایسا ہی تھا، کئی معاشروں کے اندر صرف بڑے بیٹے کو وراثت دی جا رہی تھی، بیٹے بیٹیاں جتنے بھی موجود ہیں ان میں سے صرف بڑا بیٹا جو ہے وہ ساری وراثت لے جاتا۔ یہ بھی غیر جو ہے اسلام سے قبل کئی معاشروں کے اندر رائج تھا۔ کئی معاشروں کے اندر صرف اور صرف بیٹوں کو دیا جاتا، بیٹیوں کو محروم کیا جاتا، یہ چیز بھی موجود رہی ہے۔ عرب معاشرے کے اندر بیٹوں میں سے بھی ان کو دیا جاتا کہ جو جنگ کے قابل ہوں، جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو دیا جائے گا، اگر کوئی بیٹا جنگ کے قابل نہیں تو پھر بھائیوں کی طرف وراثت چلی جائے گی۔ بیٹیوں کو تو بالکل نہیں دیتے تھے، اور بیٹوں میں سے بھی جو جنگ کے قابل ہیں ان کو دیتے تھے۔ عرب لوگ یہ کہتے تھے کہ کیف نؤتی المال من لا یرکب فرسا، ہم اس کو مال کیوں دے دیں کہ جو گھوڑے کے اوپر سوار کوئی نہیں ہو سکتا، ولا یحمل السیفا، اور جو تلوار اٹھا کوئی نہیں سکتا، ولا یقاتل عدوا، اور دشمن سے لڑ کوئی نہیں سکتا، تو ہم اس کے اوپر اپنا مال کیوں ضائع کریں، ہم اس کو مال کیوں دے دیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ جو جنگ کر سکتا ہے مال صرف اس کو دیا جائے گا۔ حالانکہ اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو جو وراثت کا مال ہے تو وہ تو جو زیادہ کمزور ہیں ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہے نا۔ جو جنگ کے قابل ہے تو وہ تو کمائی کے بھی قابل ہے، وہ تو خود بھی کما سکتا ہے، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں جو کہ جنگ کے قابل نہیں ہیں تو ان کو زیادہ ضرورت ہے، لیکن عرب معاشرہ ان کو محروم کر رہا ہے۔ جو بیٹے اگرچہ بڑے ہو چکے ہیں لیکن وہ کوئی بیماری کا شکار ہیں، اس وجہ سے کمزور ہیں، جنگ نہیں کر سکتے، تو ضرورت تو زیادہ ان کو ہے، کیونکہ وہ جب اتنے کمزور ہیں کہ وہ جنگ نہیں کر سکتے تو وہ شاید کما بھی نہیں سکتے، تو ان کو زیادہ ضرورت ہے، لیکن ان کو محروم کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو بالکل محروم کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال غیر منصفانہ قوانین اور
نامکمل قوانین جو ہیں یہ مختلف معاشروں کے اندر رائج تھے۔ سورۃ الفجر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، صفحہ نمبر 540 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کو سمیٹ سمیٹ کے کھا جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کے ساتھ بڑی خوب خوب محبت رکھتے ہو۔ تو یہ مختلف معاشروں کے اندر یہ عکاسی ہو رہی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ جو اسلام سے قبل معاشرے تھے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ چل رہا تھا، جو طاقت والا ہے وہ مال سمیٹ رہا تھا۔ اسلام نے جو قوانین دیے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کا علم کامل ہے، اور یہاں پر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی جذباتی وابستگیاں غیر منصفانہ اقدام بھی کوئی نہیں کروا سکتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں تو وہ مکمل بھی ہیں اور وہ عادلانہ بھی ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 جو آگے آ رہی ہے اگلے رکوع میں، اس کے آخر میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہارے لیے زیادہ قریبی کون ہے نفع کے لحاظ سے۔ اللہ کو زیادہ علم ہے، تمہیں علم کوئی نہیں، تو پھر جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں تو وہی زیادہ بہتر قوانین ہیں، نہ کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، چھوٹی بیٹیاں تھیں 2، بیٹا ہے کوئی نہیں، تو قدیم رواج یہی تھا چونکہ کہ اگر بیٹا کوئی جنگ کے قابل ہے تو وراثت اس کو ملے گی، اگر کوئی جنگ کے قابل بیٹا کوئی نہیں تو جو بھائی جنگ کے قابل ہیں وراثت وہ لے جائیں گے۔ تو حضرت سعد کے بھائیوں نے جو ہے وہ وراثت سمیٹ لی کہ بیٹا تو ہے کوئی نہیں تو یہ ہمارا حق ہے۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئیں، آقا میرے جو ہے خامن شہید ہو گئے ہیں غزوہ احد میں، اور مال ان کے بھائیوں نے سمیٹ لیا ہے، میری یہ 2 بیٹیاں بھی ہیں، میں نے ان کی پرورش کرنی ہے، ان کی شادیاں وغیرہ بھی کرنی ہے، تو میں کدھر سے ان مال لاؤں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ابھی وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہارے لیے کوئی بہتر چیز جو ہے وہ نازل فرما دے گا، کوئی بہتر بات جو ہے وہ پیدا فرما دے گا۔ تو اس کے بعد وراثت کے سارے احکام نازل ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے بھائیوں کو پھر بلایا اور ان سے کہا کہ 2/3 حصہ جو ہے، جیسا کہ وہ اگلے رکوع میں وراثت کے مسائل سارے آ رہے ہیں، 2/3 حصہ جو ہے وہ سعد کی بیٹیوں کو دو، اور 1/8 حصہ اس کی بیوہ کو دو، باقی جو بچے وہ تمہارا حق ہے، وہ تم لے لو۔ تو بہرحال پھر اسی انداز میں تقسیم کیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کئی معاشروں کے اندر صرف مردوں کو دیا جا رہا ہے، عورتوں کو نہیں، حالانکہ اللہ کا تو فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو والدین چھوڑ جائیں اور قریبی چھوڑ جائیں، عورتوں میں سے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو والدین چھوڑ جائیں اور قریبی چھوڑ جائیں، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جس وقت تقسیم کے لیے حاضر ہوں قریبی اور یتیم اور مسکین، تو ان کو اس میں سے کھلاؤ اور ان سے بھلی بات کہہ دو۔ اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ ہے، انہوں نے یہاں پر قریبی اور یتیم اور مسکین سے مراد وہ لیے کہ جو وارث نہیں بن رہے۔ تو اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ ابتداء میں یہ حکم تھا کہ جو شرعی طور پر وارث نہیں بھی بن رہے نا، تو وہ بھی کوئی قریبی آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، تو وراثت تم تقسیم کر رہے ہو نا، تو اگرچہ وہ وارث بن کوئی نہیں رہے لیکن پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔
تو یہ ابتدا میں حکم تھا لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ تو اکثر علماء نے یہ اس آیت کی تفسیر کی ہے، لیکن محقق علماء نے ایک دوسری تفسیر جو کی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے یہ کہا، میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ سمہ اللہ تعالی اور ہماری جماعت کے دیگر اکابر وہ اسی تفسیر کو اختیار کرتے رہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر غیر وارث قریبی مراد نہیں ہے، وارث ہی مراد ہیں، جو وارث ہونے والے ہیں وہ قریبی یتیم مسکین وغیرہ کہ وہ تقسیم کے لیے حاضر ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کچھ دے دو اور ان سے بھلی بات کہو۔ وہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی فوت ہوا ہے، اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، تو کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگائی جائے گی نا کہ تم جو ہے یہ فریضہ سر انجام دو، یہ کام کرو۔ اب جس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس نے پہلے تحقیق کرنی ہے کہ طریقہ ہے کتنا، جو بندہ فوت ہوا ہے اس کا کون کون سا کاروبار تھا، کہاں کہاں پر جو ہے اس کے پاس کوئی آمدن موجود ہے، اس کے اوپر قرضے کتنے موجود ہیں، اس نے سارے کھاتے وغیرہ چیک کر کے اس کی آمدن معلوم کرنی ہے، اس کے جائیدادیں کہاں کہاں ہیں وہ سارا کچھ معلوم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو وقت چاہیے۔ دوسری طرف یتیم بچے ہیں، مسکین ہیں، اور ان کو چاہیے ہے کہ ان کو جلدی مال ملے، تو وہ اس کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں کچھ دو، ہمیں جو ہے وہ ہماری وراثت دو۔ تو وہ اگر ابھی ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر رہا ہے، وہ ابھی اکٹھا کر رہا ہے، وہ حساب ابھی کر رہا ہے، کھاتے وغیرہ چیک کر رہا ہے، ابھی فوری جو ہے وہ سارا حساب سامنے ہے کوئی نہیں، تو اندازہ تو کچھ تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے نا کہ کتنا کتنا ملے گا۔ تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کو فوری دے دیا جائے اور اس کو نوٹ رکھ کے ان کو کہہ دیا جائے کہ بھائی ابھی ہم حساب کر رہے ہیں، ابھی پورا حساب کوئی نہیں ہوا، ابھی تمہارے والد کا وراثت کتنی بنتی ہے، طریقہ کتنا بنتا ہے، وہ سارا جب سامنے آئے گا تو اصل تقسیم تو ہونی ہے تبھی۔ لیکن چونکہ تمہاری بھی اس وقت ضرورت ہے، تم یتیم ہو، تمہارے پاس ہے کچھ نہیں، تو یہ وقتی طور پر کچھ نہ کچھ تو لے لو نا، یہ کچھ نہ کچھ لے لو، اس سے اپنا گزارا چلاؤ، اس کو ہم نوٹ رکھتے ہیں کہ کتنا تمہیں دے دیا ہے۔ تو جب سارا حساب ہو جائے گا تو پھر وراثت میں جتنا تمہارا باقی حصہ ہے تو وہ بھی تمہیں دے دیا جائے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ سے مراد لیں تو پھر منسوخ ثابت کرنے کی، منسوخ کہنے کی کوئی ضرورت باقی کوئی نہیں رہتی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اچھا تو ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ تو دے دو اور ساتھ بھلی بات کہہ دو، دستور کے مطابق بات کہہ دو، غصہ نہیں کرنا، ڈانٹنا نہیں کہ بھائی تانوں کو بہت ہی کالی آئی ہے، کیوں ایڈی چھیتی جڑا پیچھے پہ گئے ہو، جو تقسیم میں نے کرنا ہوگا تو کر دیں گے نا، ایسے نہ کہو، نرمی کے ساتھ ان کو کہو کہ بھائی ابھی میں چونکہ پورا حساب نہیں کر پایا تو اس لیے کچھ نہ کچھ تو یہ لے لو، باقی بعد میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اگر ایک آدمی اس کو یہ ڈر ہے کہ میں فوت ہوتا ہوں تو میرے بچے چھوٹے ہیں، تو وہ ان کے متعلق خدشہ رکھتا ہے، تو کیا چاہے گا، کیا اس کا ذہن ہوگا، اس کا دل کیا کہے گا کہ میرے بچوں سے میرے مرنے کے بعد کیا سلوک کیا جائے۔ ظاہر ہے وہ یہی چاہے گا نا کہ ان کے ساتھ عدل والا سلوک ہو، نرمی اور مٹھاس کے ساتھ ان سے بولا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ کہ جو خود چاہتا ہے کہ اگر میں فوت ہو جاتا ہوں تو میرے بعد میرے بچوں کا نرمی اور عدل والا معاملہ کیا جائے، تو اگر اس کے پاس کسی کا معاملہ آ گیا ہے، کوئی مال تقسیم کرنا اس کے سپرد ہو گیا ہے، تو یہ بھی تو یتیم بچوں کے ساتھ عدل والا معاملہ کرے، نرمی والا معاملہ کرے نا۔ یہ جس کو اپنے بچوں کے لیے یہ چاہتا ہے تو پھر اس کو دوسروں کا بھی احساس رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈر رکھنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کھا رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، لیکن انجام یہ ہوگا کہ یہ قیامت والے دن جو ہے وہ
ان کا مال ان کے لیے وبال بن جائے گا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر ایک کے حقوق پورے عدل کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب